وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ عوام کی جو توقع ان پہ پورا اتریں گے؟ جیسے پاکستانی عوام نے تبدیلی سرکار کے نام پہ حکومت بنی، عمران خان صاحب کی، سب عوام نے توقعات وابستہ کیں، عمران خان صاحب کو اپنا قائد مانا۔ توقعات تھیں عوام کی کہ مہنگائی جو ہے اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، لیکن وہ حل نہیں ہو سکے۔ ہمارے مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو ہماری پوری پاکستانی عوام کی توقعات جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم سے وابستہ ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویلکم پاکستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویلکم پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب۔ چند دن پہلے ہم نے پروگرام کیا جب عدم اعتماد کا ووٹ ہونے جا رہا تھا، تو شامی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کا بوری بسترا گول ہونے جا رہا ہے، تو وہ ہو گیا۔ اب شامی صاحب سے جانتے ہیں کہ اگلی جو سیاسی صورتحال ہے یہ کیا چل رہی ہے، آگے جو وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہونے والے ہیں اس میں کیا بتاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں فیصل مجیب شامی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو وعلیکم السلام۔ اور آپ نے جیسے بات کی ہے کہ پہلے ہی پنجاب اسمبلی کی، تو باقی جو باتیں ہیں وہ اس کو بعد میں کریں گے۔ تو پنجاب اسمبلی کا جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے، اور 16 اپریل کی تاریخ، جو 16 تاریخ رکھی گئی اس مہینے کی، تو اس میں یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی موجود عدالت میں، تو انہوں نے درخواست منسوخ کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں کہ الیکشن 16 تاریخ کو ہی ہوگا۔ تو دیکھیے اب پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہونے لگا ہے، تو اس میں ایک تو جناب ہمارے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں، اور دوسرا حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اس وقت پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں۔ تو دیکھیں مقابلہ تو سخت ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایک بات اور کی جا رہی ہے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں پرویز الہی صاحب، وہ کوئی نون لیگ کے 10 ارکان جو ہے نا وہ ان کو معطل کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں نے بھی خبر سنی ہے، معطل کرنے جا نہیں رہے، سنا کہ معطل کر دی ہے۔ اب آپ کی بات کہ آپ نے کہا ہے معطل کرنے جا رہے ہیں، لیکن سنا خبر یہی چل رہی ہے کہ 10 اراکین کو انہوں نے معطل کر دیا، لیکن اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کہہ رہے ہیں خفیہ کارروائی کی ہے، نون لیگ شب خون مارا ہے، لیکن اب یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کیوں معطل کیا ہے، کوئی جواز ہونا ہے، کوئی وجہ ہونی ہے۔ اب یہ بھی خبر سچ نہیں ہے کہ افواہ بھی سمجھ لیں، سچ سمجھ لیں، کیونکہ ابھی تک یہ مستقل ذرائع سے خبر کنفرم نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں معطل کیا ہے، کس وجہ سے کیا۔ کوئی نہ کوئی انہوں نے قانون شکنی کی ہوگی اراکین پارلیمنٹ نے، ان کو پنجاب اسمبلی کے ممبرز نے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا ایک سیاست میں ایک وقار ہے، ایک نام ہے، اور وہ پہلی دفعہ برسردار نہیں، ان کو سب کچھ نہیں سیاست کا پتہ ہے۔ اگر ویسے تو میرا خیال ہے فیک خبر، لیکن اگر کی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی بنیاد ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے ان کو وہی چیزیں ہیں، یا تو ان کی کوئی وجہ ہے، تو یا پھر پرویز الہی صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے جیتنے کے لیے شاید کوئی سیاسی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں جی، دیکھیں جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ 2-4 دن 5 دن پہلے ایک انہوں نے مقامی ہوٹل میں ایک اجلاس ہوا ہے باقاعدہ پنجاب اسمبلی کا، اس میں علیم خان صاحب کے ممبرز بھی موجود تھے، جہانگیر ترین صاحب کے ممبرز بھی موجود تھے، اور باقاعدہ مریم نواز صاحب بھی اس میں موجود تھیں، جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب سے اظہار یکجہتی کیا، اور پھر اجلاس میں انہوں نے باقاعدہ ایک ووٹنگ ہوئی، اور اس ووٹنگ نتیجے میں جناب حمزہ صاحب جو ہیں ایڈوانس میں وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے بنا دی، جیسے کہ ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ صرف فلیٹس ہوٹل کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ لیکن اب دیکھیں 16 تاریخ کو انہوں نے الیکشن طلب کیا ہے، جبکہ حمزہ صاحب نے ایک درخواست کی تھی موجود عدالت سے کہ جی آپ پنجاب اسمبلی کے اجلاس بنائیں، اور یہ وزیرہ جو پنجاب کا جو انتخاب ہو رہا ہے اس کو آپ جلد سے جلد کروا دیں، لیکن موجود عدالت کی طرف سے ان کی درخواست رد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی جو الیکشن ہونے پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے، وہ اپنے ایک ٹائم پہ ہوں گے، اور انہوں نے ہدایت بھی کی ہے آپ کے سامنے کہ 15 اپریل کی رات
مطلب 15 تاریخ اس مہینے کے ایک مطلب 11 بجے تک آپ سارے معاملات پنجاب اسمبلی کے حل کر دیں، درست کر دیں، جو مرمت ہے اس کو کروا دیں، تاکہ اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس منعقد ہو۔ اور ہدایت ان کی کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست مزاری صاحب، وہی اجلاس کنٹینیو کریں گے، وہی اجلاس کے ہیڈ ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے اگلے کون ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا وفد گیا ہے کاف لیگ کا جناب زرداری صاحب کے پاس، تو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن ان کی ایک مسکراہٹ کا جواب دیے گا، ہنس کے انہیں کہا اوکے اللہ حافظ۔ مطلب یہ دیکھیں کہ اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، اور وہ اس کو ان کا پورا پروٹوکول وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہی چل رہا ہے، جیسے وہ نکلتے ہیں ان کا ایک سسٹم ہے۔ لیکن یہ سیاست ہے، اس میں بھی دیکھیں بہت سی ہیں، ہماری دعائیں حمزہ صاحب کے ساتھ ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ان کا مقابلہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بزرگ سیاستدان ہیں، ان کا ایک طویل عرصہ ایک ہو گیا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا چاچا بھتیجے کا مقابلہ ہے، تو اب یہ پتہ نہیں کہ چاچا جیتتا ہے کہ بھتیجا جیتے گا، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، مجھے وقت کا انتظار ہے، آپ کو وقت کا انتظار ہے، ہم سب کو وقت کا انتظار ہے، تو اس میں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اچھا شامی صاحب، جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ عوام کی جو توقع ان پہ پورا اتریں گے؟ عوام جیسے چاہ رہی ہے کہ مہنگائی کا معاملات ہیں پاکستان کے، جیسا ہمارا ملک بڑی مہنگائی کی طرف جا رہا ہے، لوگ بڑے تنگ ہیں پٹرول سے، آٹے سے، چینی سے، گھی سے، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس پہ کوئی کنٹرول ہوگا؟ جی دیکھیں، بالکل پہلے جیسے پاکستانی عوام نے تبدیلی سرکار کے نام پہ حکومت بنی عمران خان صاحب کی، سب عوام نے توقعات وابستہ کیں، عمران خان صاحب کو اپنا قائد مانا، ہر چیز ان کے سپرد کر دی، اور توقعات تھیں عوام کی کہ مہنگائی جو ہے اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، لیکن وہ حل نہیں ہو سکے۔ اور اب وقت بدلا، جناب شہباز شریف صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو ہماری پوری پاکستانی عوام کی توقعات جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم سے وابستہ ہیں، اور نئے وزیر اعظم جو ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اور یہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے اور وزیر اعظم ہمارے وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ نئے وزیر اعظم جو ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اور وہ ان کو کیسے حل کریں گے۔ اب یہ بات جو ہے دیکھیں، سب سے پہلے تو مسئلہ ہمارا کہ ان کو ایک تو لوڈ شیڈنگ جیسے انہوں نے اپنے اس دفعہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے پورے، حالانکہ رمضان المبارک میں کوئی بھی حکومت اور رمضان المبارک میں کم از کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن اس دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دبا کے ہو رہی ہیں، اور جو میاں صاحب کی حکومت نے پہلے انہوں نے ختم کر دی تھی، اب میاں صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ تو بہت سے مسائل جو ہیں ان میں وہی بات ہے کہ جو پورے ملک کے مسائل ہیں ان میں جناب دیکھیں کہ بجلی مہنگی، پٹرول مہنگا، گیس مہنگی، کھانے پینے کی اشیاء عام بندے کو مل نہیں رہی، اور جو ملتی ہیں اس میں مکسنگ مسالہ جات۔ اور وزیر اعظم صاحب جو شہباز شریف جو بنے ہیں وزیر اعظم، انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا ایک فرمان جاری کر دیے کہ دیکھیں ملک کے مسائل کے لیے انہوں نے پہلا قدم اٹھایا۔ سب سے پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ جی جو ہمارا عام مزدور بندہ ہے اس کے لیے انہوں نے تنخواہیں جو ہیں مقرر کر دی ہیں، 25,000 اجرت انہوں نے قدر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین کی تنخواہیں بھی، اور اس کے علاوہ ان کے بعد کہتے ہیں کہ نوکری کے بعد بھی جو کہتے ہیں وہ ایک پینشن بھی انہوں نے مقرر کر دی، اس میں اضافہ کر دی ہے۔ اور پٹرول کی بات کر رہے ہیں، پٹرول اب دیکھیں، پٹرول امید ہے کہ پاکستانی عوام کو بھی کہ انشاءاللہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، پٹرول نیچے آئے گا۔ جیسے دیکھ لیں کہ ڈالر بھی، جیسے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو ڈالر کی قیمت بھی نیچے آ گئی۔ ہاں جی، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، ہاں جی، ڈالر نیچے آ گیا۔ تو انشاءاللہ دیکھیں کہ اب ہمیں ایک تھا کہ چلو خان صاحب پہ اعتماد تھا، خان صاحب نے ہمیں پیار تھا ہمیں، لیکن خان صاحب پاکستانی عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے۔
لیکن اب دیکھیں کہ اب شہباز شریف وزیر بنے ہیں اور ان کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اب شہباز شریف صاحب اپنی حکومت بنانے لگے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ ہے کہ اپنی حکومت بنانے کا، اب ان کی حکومت بن رہی ہے، وہ اکیلے حکومت نہیں بنا رہے، بہت سی اتحادی جماعتیں کے ساتھ ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت ان کی بنتی ہے، کون کون سا وزیر کون کون سی جماعت سے ہوگا، اور جب وزیر اتنے سارے جماعتوں سے اتنے سارے وزیر بن جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کھچڑی پکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کھچڑی کہ جناب ہمارے وزیر صاحب جو ہیں وہ اس کھچڑی کو کیسے پکاتے ہیں پورا، کیونکہ دم لگ گیا ہے، بس وہ ان کا پکنے کا انتظار ہے۔ اب جب پک جائیں تو بہرحال شہباز شریف صاحب میں پوری ہمیں اعتبار ہے، امید ہے پوری پاکستانی قوم کو کہ انشاءاللہ اچھی مینجمنٹ پاکستان کے جو حالات ہوں بہتر ہوں۔ کیونکہ وہ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو انہوں نے ایک جیسے ہمارا سی پیک چائنا کا تھا، انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا جی چائنا خوش ہو گیا، سب سے پہلا پیغام چائنا کا آیا، انہوں نے کہا لو یو شہباز شریف۔ ہاں جی، چائنا کیونکہ چائنا کے معاملات رکے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے۔ سی پیک دوبارہ آغاز انہوں نے کہا سی پیک جہاں سے رکا ہوا تھا وہیں دوبارہ آغاز انشاءاللہ ہوگا، اور بہت سے معاملات ہمارے ہیں۔ اور سب سے پہلا دورہ بھی چائنا کا ہو رہا ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ، باقی دورہ بھی ہوگا چائنا کا، سب کچھ ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں دعائیں ہیں کہ شہباز شریف وزیر بن گئے ہیں، ہمارے پاکستانی عوام کو بہت سی توقعات ہیں، اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی عوام کی توقعات پہ ضرور پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ جی یہ ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل مجیب شامی صاحب، جنہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال پہ خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد چودھری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔